قصے کہانیوں میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے چنگیز خان نے جنگ میں بارود کا استعمال کیا۔ یہ بات درست ہو یا نہ ہو، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ چنگیز خان کے زمانے سے بہت پہلے یعنی 9ویں صدی میں اہل چین بارود بناتے تھے اور اسے پٹاخوں میں استعمال کرتے تھے۔ یورپ میں بارود کا ایجاد 13ویں صدی کے دور میں ہوا اور اس کی شروعات انگریز راجر بینکن نے کی۔ بارود کے لیے 3 چیزیں درکار تھی: نمبر 1 قلمی شورہ، نمبر 2 گندھک، نمبر 3 کوئلہ۔ بینکن نے شورے کو صاف کر کے قلمی شورہ بنانے کا طریقہ دریافت کیا اور بارود کا نسخہ تیار کیا۔ اور بینکن کا ایک دوست جس کا نام شواٹر ہے، اس نے اس سے کام لینے کے لیے آتش بار ہتھیار بنائے۔ بہرحال بارود سازی کا بندوبست ہو گیا تو یورپ کی فوجیں تلوار، نیزے اور تیروں کی جگہ گولیاں استعمال کرنے لگی۔ بینک بیرن کی لڑائی میں رابرٹ بروس نے انگریزوں کو مغلوب کر لیا۔ 1314 کریسی میں انگریزوں نے فرانسیسی امیروں کو تباہ کر ڈالا۔ 1346 میں دونوں لڑائیوں میں بارود استعمال ہوئی، تاہم اس کی اہمیت کا پورا اندازہ نہ ہو سکا، لہذا تجربات جاری رہے یہاں تک کہ 15ویں صدی میں بندوق ایجاد ہوئی اور مد مقابل کو دورے ہی میں موت کے گھاٹ اتارا جانے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ بارود کی ایجاد کے بعد صدیوں یہ مسئلہ پریشانی کا باعث رہا کہ اس سے کام لینے کے لیے موزوں ہتھیار کون سا ہو سکتا ہے۔ 1807 میں الیگزینڈر جان فاسٹ نے ایک ایسی بندوق تیار کی جس کے پیالے پر تانبے کی ٹوپی رکھی جاتی تھی۔ 30 سالہ کے غور و فکر کے بعد فوجی ماہروں نے اسے استعمال کرنا منظور کر لیا۔ آتش بار ہتھیاروں میں اصلاحات کا سلسلہ جاری رہا، مگر ان میں غیر معمولی ترقی پہلی بار جنگ عظیم کے دوران ہوئی۔ چھوٹے سے چھوٹا ہتھیار 22 نمبر کا پستول تھا اور بڑے سے بڑا ہتھیار جرمنوں کے توپ جسے بگ برتا کہتے تھے۔ اس کی مار 80 میل تک تھی۔ بارود سرنگیں بنانے اور چٹانیں توڑنے میں بھی استعمال ہوتی تھی۔ بارود پوٹیشیم نائٹریٹ اور کوئلہ ملانے سے بھی بن سکتا ہے، مگر سلفر کے بغیر اس کی قوت اور توانائی کا اخراج نسبتاً کم ہوتا ہے۔ بارود جلدی جلنے والا مادہ ہوتا ہے اور اس کے جلنے سے گرم گیس کا اخراج ہوتا ہے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ اور نائٹروجن پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی بچ جانے والا مادہ پوٹیشیم سلفائڈ ہوتا ہے۔ بارود کے جلد جلنے اور وسیع مقدار میں حرارت اور گیس کی پیداوار کی وجہ سے اسے ہتھیاروں اور دوسرے آتش گیر مادوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بارود کے وسیع معنی میں کوئی بھی آتش گیر مادہ لیا جا سکتا ہے۔ اس روایتی بارود کی بجائے ان ہتھیاروں میں دھوئیں کے بغیر بارودی مواد استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ قدیم ہتھیاروں یا کئی ممالک میں اب بھی دستیاب روایتی ہتھیاروں میں یہ بارود اب بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بارود کو درجہ بندی کے لحاظ سے آتش گیر مادہ مانا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی آہستہ ختم ہوتا ہے اور اس کے جلنے کے نتیجے میں نسبتاً کم چمک اور دھماکہ ہوتا ہے۔ گولی کے پچھلے حصے میں استعمال ہونے والا بارود جلنے کے نتیجے میں اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے جو گولی کو تیز رفتار سے آگے کی جانب دھکیل سکے۔ اگر بارود کی مقدار یا خاصیت زیادہ ہو تو یہ نہ صرف گولی بلکہ پستول یا تمانچے کی نالی کو تباہ کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بارود چٹانوں اور پتھروں کو توڑنے کے لیے کم اہمیت والا مادہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں TNT یا بھاری آتش گیر مادہ اس مقصد کے لیے زیادہ موزوں سمجھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔